السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں شاہد جمال آج تحریک آزادی ہند کی مختصر تاریخ سیریز نمبر 12 کو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں اور اپنے چینل ٹرو اینڈ ریئلٹی 2 کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں گے۔ سامعین، 1942 عیسوی میں حکومت کے خلاف ہونے والے احتجاج کو کچلنے کے لیے انگریز حکومت نے بے تحاشا گرفتاری کی اور جرمانے عائد کیے۔ ہندوستان چھوڑو تحریک میں صوبہ بہار سے شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 17 تھی۔ ہندوستان چھوڑو تحریک کے دوران پورے بہار میں حکومتی نظام معطل ہو گیا تھا۔ جامعۃ العلماء کے بنیاد مولانا فضل الحق صاحب کی صدارت میں 31 نومبر 1919 کو رکھی گئی۔ صدر مفتی کفایت اللہ صاحب تھے۔ سر سید احمد خان صاحب مسلمانوں کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے مثبت اور پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے تھے۔ سر سید احمد خان کے نزدیک مسلم مسئلہ کا واحد حل جدید مغربی تعلیم کا حصول ہے۔ سر سید احمد خان صاحب سیاست کو مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ سمجھتے تھے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد صاحب نے بغاوت ہند لکھی۔ کانگریس کے بانی مسٹر اے ہوم اسی کتاب سے انسپائر ہو کر کے انہوں نے کانگریس تنظیم کی بنیاد ڈالی اور سر سید احمد نے کانگریس کی مخالفت اس وجہ سے کی تھی کہ کانگریس پر تعلیم یافتہ بنگالی ہندوؤں کا قبضہ تھا۔ شروع میں کانگریس پارٹی کے مطالبات کچھ اصلاحات وغیرہ کی ہوتی تھی۔ سر سید نے پورے ہندوستان کا دورہ کر کے مسلمانوں کو جدید انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ علی گڑھ تحریک ایک تعلیمی تحریک کے ساتھ ساتھ فکری اور تہذیبی تحریک بھی بن گئی تھی۔ 1906 عیسوی ڈھاکہ میں نواب وقار الملک کی قیادت میں جو کانفرنس ہوئی اس میں مسلم لیگ تنظیم بنائی گئی۔ سر سید احمد خان کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج میں مختلف تنظیمیں آزادی کی تحریک کے حصول کے لیے قائم کی گئی۔ 1907 عیسوی میں علی گڑھ کالج کے طلباء نے سر سید احمد خان کی مزار پر جمع ہو کر یہ حلف لیا تھا کہ جب تک وہ ملک کو آزاد نہیں کرائیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دیکھیے، ایک تعلیمی تحریک سے لے کر کے تربیتی تحریک سے لے کر کے وہ جو ہے آزادی والی تحریک بھی بن گئی تھی۔ 1920 عیسوی میں مہاتما گاندھی اور علی برادران کی دعوت پر ڈاکٹر ذاکر حسین اور دیگر طلباء نے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کی بنیاد ڈالی۔ ملک کی مکمل آزادی کا ریزولوشن والی تجویز پر گاندھی جی نے کہا تھا کہ حضرت صاحب ہم ایک ایسے پانی میں لے جانا چاہتے ہیں جس کی گہرائی کا ہمیں خود اندازہ نہیں۔ مولانا محمد علی جوہر نے گول میز کانفرنس میں کہا تھا کہ میں یہاں آزادی کے حصول کے لیے آیا ہوں، یا تو ہمیں آزادی چاہیے یا تو آزاد ملک میں قبر کی جگہ چاہیے۔ لفظ پاکستان کا استعمال خواجہ عبدالرحیم نے 1919 میں سب سے پہلے کیا تھا۔ چودھری رحمت اللہ نے بھارت کے پنجاب، سرحد، کشمیر، سندھ اور بلوچستان جیسے حصوں پر پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی تھی۔ محمد علی جناح نے پاکستان کی تجویز کو احمقوں کی جنت قرار دیا تھا۔ سامعین کرام، علامہ اقبال جو کہ ایک تحریکی شاعر ہیں اور جو اپنے اسلامی شاعر کے حساب سے ایک پہچان رکھتے ہیں پورے ورلڈ میں، انہوں نے کل ہند مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1930 عیسوی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈین یونین کے تحت داخلی طور پر خود مختار مسلم ریاست کی تجویز پیش کی تھی۔ تو اس پر محمد علی جناح نے تبصرہ کیا کہ شاعر ہمیشہ خواب دیکھتا ہے۔ مسلم لیگ نے 1940 عیسوی میں لاہور میں پہلی بار علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، چودھری رحمت اللہ کے منصوبہ پاکستان اور دو قومی نظریہ کی بہت پہلے کانگریس کے منجی وی ڈی ساورکر وغیرہ نے حمایت کی تھی۔ چند ہندو رہنماؤں کی طرف سے تحریک آزادی کے متعلق ابتدا سے یہ تاثر دینے کی کوشش ہوتی رہی کہ خالصتاً یہ تحریک آزادی ہندوؤں کی تحریک ہے۔ 1917 عیسوی ونائک دامودر ساورکر جو ہندو پرست رہنما تھے، وہ ہندو راشٹر نظریہ کی حمایت کر رہا تھا۔ شنکر آچاریہ کرکوئی نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے
اور مسلمان یہاں مہمان ہیں۔ تحریک آزادی میں حصہ لینے کی وجہ سے ساورکر کو کالے پانی کی سزا ملی، لیکن اس کے بعد سنیے بڑی دلچسپ بات ہے، وہی ساورکر جس کو لوگ آج کل پوچھتے ہیں اور جن کی جو ہے فوٹو وغیرہ کو بہت ہی جگہ لگا کر کے اس کو مقدس مان کر اس کی جو ہے پرستش بھی کرتے ہیں، انہوں نے پھر کیا کیا اس کے بعد؟ کئی بار انگریزوں سے انہوں نے معافی مانگی اور انہوں نے انگریزوں سے 5 بار رحم کی درخواست کی، اور آزادی کے عوض انہوں نے انگریزوں سے یہ درخواست کیا تھا کہ وہ حکومت کا سب سے بڑا فرمانبردار بن کر رہے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل کے جو سیریز میں ہے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ساورکر نے جب معافی مانگی اور عوض وہ انگریز حکومت کے فرمانبردار رہیں گے کہہ کر انہوں نے اپنی آزادی کا مطالبہ کیا اور آزاد بھی ہوئے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا ہم اگلے قسط میں اس کو